محمد بن سلمان کے قتل کا خدشہ۔ سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کی خبریں جب سے گردش کر رہی تھی تو چند مسلم ممالک کی جانب سے تنقید دیکھنے میں آئی تھی۔ سعودی عرب نے مملکت میں سوشل میڈیا پر اسرائیل مخالف مواد پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا تھا۔ سعودی عرب کی جانب سے کریک ڈاؤن میں ایک سینئر ایگزیکٹو کو بھی حراست میں لیا گیا تھا جو کہ وین 2030 کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ ایک ایسے شخص کو بھی سعودی حکومت کی جانب سے حراست میں لیا گیا جس نے سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا تھا کہ امریکی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ سعودی عرب نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے کبھی بھی باضابطہ طور پر اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ چونکہ سعودی عرب اسلامی دنیا کا لیڈر ہے اس لیے دیگر اسلامک ممالک کی نظریں بھی سعودی عرب پر ہوتی ہیں۔ کچھ سالوں سے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ یقیناً تعلقات کو معمول پر لانے والا یہ معاہدہ پوری دنیا کے لیے اہم پیش رفت سمجھا جا رہا تھا۔ ماہرین کا خیال تھا کہ سعودی عرب جو آج تک مسئلہ فلسطین کو بھرپور طریقے سے اٹھاتا رہا ہے، اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے متعلق کوئی اہم فیصلہ کرتا ہے تو اسے نہ صرف مسلم ممالک بلکہ ملک کے اندر بھی مزاحمت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین نے یہ بھی کہا تھا کہ اس صورت میں اسلامک ممالک کے سربراہ کی حیثیت سے سعودی عرب کی پوزیشن بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جہاں گزشتہ چند برسوں کے دوران اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات بتدریج بہتر ہوتے نظر آئے ہیں، وہیں اب سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ انہیں سعودی اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کی حمایت کرنے پر قتل کیے جانے کا خدشہ ہے۔ امریکی میگزین پولیٹیکو کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میگزین کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا کہ انہوں نے سعودی اسرائیلی تعلقات کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک موقع پر مصر کے مقتول صدر انور سادات کا بھی حوالہ دیا جنہیں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ مصری رہنما انور سادات کو 1980 کی دہائی میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد مار دیا گیا تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی امکانی معاہدے میں فلسطینی ریاست کے حصول کے کسی حقیقی راستے کو بھی شامل کیا جائے، خاص طور پر اب جب اسرائیل کے خلاف عربوں کا غصہ اپنے عروج پر ہے۔